اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا یا ایہا النبی، یا اے ایہا اے النبی، اے خاص نبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے ہم سب کو تربیت دی جا رہی ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی، اذا طلقتم، اذا جب، طلقہ یطلقو طلقاً کہتے ہیں کسی بندھن کو کھول دینا، اور طلاق جو ہے وہ نکاح کے بندھن کو کھولنے کا نام ہے۔ نکاح کے ساتھ ایک بندھن تھا جو ایک میاں اور بیوی اکٹھے ہو گئے، اب اس کو کھولنے کا جو طریقہ ہے اس کا نام طلاق ہے، اسے ہی کہتے ہیں طلاق دینا۔ اذا طلقتم، طلق یطلق طلاقاً، اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو، اذا آ گیا ہے ماضی سے پہلے، ترجمہ اس کا حال اور مستقبل میں کریں گے۔ ماضی میں بھی ایسا ہوتا تھا، حال میں بھی ایسا ہی ہے، اور یہ قانون مستقبل میں بھی ایسا ہی ہے۔ طلقتم النساء، عورتوں کو، فطلقوہن، بس طلقو تو انہیں طلاق دو، فعل امر ہے، طلق، اور واو الف جمع کی علامت، طلقو تم سب طلاق دو، اور ہن ضمیر ہے، ضمیر لگنے کی وجہ سے ضمیر ہے مؤنث کے لیے ان سب عورتوں کو، تو وہ جو الف تھا واو کے بعد وہ محذوف ہو گیا، ضمیریں لگ جائیں تو وہ جمع اور مثنیٰ کی دوسرا کلمہ محذوف ہو جاتا ہے، ہم نے پڑھا تھا۔ فَطَلِّقُوهُنَّ، ان عورتوں کو طلاق دو، لِعِدَّتِهِنَّ، لام کے لیے عدت کے لیے طلاق دو، ہن جو ان کی ہے، ہر عورت کے لحاظ سے اپنا مختلف عدت ہے، تو اس کی عدت کے لحاظ سے طلاق دو۔ اور ایسی خوبصورت بات کہہ دی ہے کہ حیض کے زمانے میں طلاق نہ دو، کیونکہ حیض کے زمانے میں مرد اور عورت ویسے ہی ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، تو دوری کے زمانے میں طلاق دو گے تو واپسی کا امکان نہیں رہتا۔ طبعی طور پر بھی عورت چڑچڑی ہوتی ہے، محمد رسول اللہ کہتے ہیں، تو جس زمانے میں وہ چڑچڑی ہو تو وہاں پہ جواباً اس کی طرف سے جو معاملہ ہوگا وہ کوئی اچھا نہیں ہوگا، چڑچڑے پن کی وجہ سے غلط جواب آئے گا جس سے تمہیں غصہ اور چڑھے گا، تو لہٰذا اس زمانے میں طلاق نہیں دینی، وہ طہر کے زمانے میں ہی طلاق دینی ہے۔ لِعِدَّتِهِنَّ، ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو۔ وَأَحْصُوا، احصا یحصی احصاءً، کسی چیز کو گرنا۔ پہلے زمانے میں احصا کہتے ہیں نا کنکر کو، چھوٹے کنکر کو، تو لوگ گنتی کے لیے کنکر رکھ لیتے تھے، 10 ہیں تو 10 کنکر رکھ لیے، 20 ہیں تو 20 کنکر رکھ لیے،
تو وہیں سے یہ کلمہ بن گیا فَأَحْسُوا اور احسو اور تم گن لیا کرو عدت اپنی عدت کے دنوں کو، اس کا حساب رکھو. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اس کے اندر اپنے غصے اور اپنی دشمنی کو داخل نہ ہونے دو. یہاں پر امر جس کا رہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ سے پوچھو یہ جملہ کہوں، اللہ سے پوچھو یہ بات کہوں، اللہ سے پوچھو یہ اشارہ کروں. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. ربکم، جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا پالن ہار ہے، جو تمہارا مالک آقا اور شہنشاہ ہے، اس سے ڈر کر کرنا. تمہارا تسلط بیوی پر اتنا نہیں ہے جو اللہ کا تم پر ہے، اس لیے آپے سے باہر مت ہونا. تمہارے اوپر تمہارا رب موجود ہے، اس سے ڈرتے رہنا. لا تخرجوہن، لا نہیں، تخرجو، اخرجا یخرجو، اخرجا اس نے نکالا، یخرجو وہ نکالتا ہے یا نکالے گا، تخرجو تم نکالتے ہو یا نکالو گے. لا تخرجو تم نہ نکالنا، ہن ان سب کو، ان عورتوں کو جن کو طلاق دے دو ان کو گھروں سے نہ نکالنا. من سے، بیوتہن یہ نہیں کہا اپنے گھروں سے، اس پہ غور کیجئے. یہ گھر اس کا ہے، اس لیے کہا من بیوتہن، ان عورتوں کے گھروں سے ان کو مت نکالنا. وَلَا يَخْرُجْنَ نہ نکال لو، الا سوائے ان کہ یاتینا، آتا یاتی آنا، یاتینا بفاحشۃ بے حیائی کے کاموں سے. بے کے ساتھ کہ وہ آتا یاتی آئیں، یانو اگر جمع کی علامت لگی کہ وہ سب آئیں بفاحشۃ کسی فحش کام کے ساتھ، مبینات جو واضح واضح. اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو. وَأَحْسَوْا الْعِدَّةَ ٹھیک ٹھیک شمار کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو. ربکم جو تمہارا رب ہے. لا تخرجوہن من بیوتہن زمانہ عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں. ولا یخرجن خرجا یخرجو، خرجا وہ باہر نکلا، یخرجو وہ باہر نکلتا یا نکلے گا. اور یہ نون تو نسوہ آ گیا، نہ وہ خود نکلے، الا سوائے اس کے، ان یاتینا کہ سوائے اس کے کہ وہ آئیں بفاحشۃ کہ بے حیائی کے کاموں سے، سری برائی، مبینات کسی سری برائی کی مرتکب ہوئی ہوں. وَتِلْكَ وہ اور تِلْكَ وہ ہے، اس میں اشارہ ہے. یہ تِلْكَ یہ ہیں حدود اللہ، قریب کے لیے حد کی جمع ہے. حدود اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہی جمع استعمال اردو میں بھی ہوتی ہے. حدود کا کلمہ نکرہ ہے، اللہ کا کلمہ معرفہ ہے. حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہے، یہ اللہ کی سرحدیں ہیں، ان کو پار مت کرنا. وَمَن يَتَعَدَّ وہ اور من جو یا کون، یتعدى یہ کلمہ تعدى یتعدی تعدن باب تفعل کے وزن پہ آ گیا ہے. کوشش کر کے تجاوز کرنا، تجاوز نہ کرو. من یتعدى جس نے تجاوز کیا. حدود اللہ حدود کا کلمہ نکرہ ہے، اللہ کا کلمہ معرفہ ہے. کی کا اضافہ کریں گے. حدود اللہ اللہ کی حدود کو انہوں نے حد مقرر کر دی ہے کہ عدت کے اندر ہی طلاق دینا،
عدت کے لیے طلاق دینا، حیض کے زمانے میں طلاق مت دینا۔ جس نے اللہ کی حدود کو تجاوز کیا فقط ظالم، پس قد یقیناً ظالم، اس نے ظلم کر لی ہے نفسہ، اپنی جان پر، اس عورت پہ نہیں کیا، اپنی جان پر ظلم کر لی۔ فقط ظلم نفسہ، اس نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ طلاق دینے کے بعد اکثر لوگ پھر پوچھتے پھرتے ہیں جی صلح کس طرح ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ نے جملہ استعمال کیا کہ وہ ظلم تم نے اپنی جان پر کر لیا ہے، غصہ اترے گا تمہیں خود سمجھ آ جائے گی کیا میں حرکت کر بیٹھا ہوں۔ لا تدری، لا نہیں، تدری، درا یدری درایتن، عرفان کا حصول ہونا، جان جانا، یدری وہ جانتا ہے یا جانے گا، تدری تم جانتے ہو یا جانیں گے، لا تدری تم نہیں جانتے، لا اللہ ممکن ہے، اللہ اللہ یحدث کوئی چیز واقعہ کر دے، کسی چیز کو عدم سے وجود میں لے آئے۔ تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کوئی موافقت پیدا کر دے، بعد ذالک، بعد اردو کا کلمہ پہلے کا سے ذالک اس کے بعد، تم نے تو غصے میں طلاق دے دی لیکن اس کے بعد اللہ ایسے حالات پیدا کر دے، امرن کسی اس معاملے کے اندر، طلاق کے معاملے کے اندر۔ احدث یحدث، احداثن کہتے ہیں کسی چیز کو نیا وجود دینا جو پہلے موجود نہ ہو، یعنی پہلے تو وہ حالات نہیں تھے، اللہ کوئی ایسے حالات پیدا کر دے، موافقت دونوں میاں بیوی کے درمیان پیدا کر دے، شاید اس کے بعد تم نہیں جانتے، شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے، تو پھر تلاش کرتے پھرو کہ صلح کیسے ہو۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ فَإِذَا بَلَغْنَا، اور اذا جب، بلغنا نون تو مونس کی علامت کے طور پہ آ گیا، اور بلغ یبلغ کہتے ہیں پہنچنے کو، جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، پس اذا، اور ماضی سے پہلے آئے گا تو ترجمہ حال اور مستقبل میں کریں گے، پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، اجلہن جو اس کی مقرر کی ہوئی، اپنی اجل کو پہنچ جائے، مدت کے خاتمے تک پہنچ جائیں، اس کی یعنی مدت جو ہے اس کا مکمل ہونے کا، اجل کے معنی مدت بھی ہوتا ہے، اجل کے معنی وقت بھی ہوتا ہے، وہ جو وقت طے کر دیا گیا ہو، اجل کے معنی سبب بھی ہوتا ہے، اور اجل کے معنی ہاں بھی ہوتا ہے۔ گفتگو میں جس طرح ہم نام کہتے ہیں اس طرح عرب اجل بھی کہتے ہیں۔ اور وہ عموماً ہمارے ہاں اردو ادب کے اندر نکاح کے وقت پوچھتے ہیں وہ جو حق مہر معجل ہے غیر معجل، معجل کہتے ہیں اس میں مفعول ہے مقرر کیا ہوا وقت جو ہم طے کر لیں کہ فلاں وقت دیں گے، تو یہ اس وقت دینا ہے، ٹالنا نہیں ہے۔ اجلہن ان کے مدت کے خاتمے پر، فَأَمْسِكُوهُنَّ دیکھیں ادھر وہ مدت ختم ہو گئی ہے، کہ اس موقع پہ فوراً ہی امسک پکڑ لو، امسکا یمسکو، امساکن روک لینا، تو روک لو، امسک اللہ کی طرف سے دیکھیں امر کیا آ رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ اب وقت ہو گیا اسے نکال دو، کہ وہ جب مکمل ہو جائے تو اسی وقت اسے روک لو، ہن ان عورتوں کو،
فَامْسِكُوهُنَّ تم سب ان عورتوں کو روک لو بِمَعْرُوفٍ معروف طریقے سے. بِمَعْرُوفٍ معروف طریقہ جو ہوتا ہے، نیک طریقہ جو ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھلا طریقہ جسے ہم کہتے ہیں، اسے اپنے نکاح میں روک لو. مدت کے خاتمے پر پہنچیں تو یا انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک لو، او یا فارقوہن، فارق اور پلس ہن ان سب کو. فارقو واو الف آنا چاہیے تھا لیکن ہن کی وجہ سے وہ دوسرا حرف محذوف ہو گیا. فارقہ یفارقو مفارقتاً اور فراقاً دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، ایک دوسرے سے الگ کر دینا. فارق الگ ہو جا. فارق فعل امر ہے. فارقوہن تو الگ ہو جاؤ بمعروفن، بے کے ساتھ، معروفن بھلے طریقے سے، لڑ کر مار کر الزام لگا کے نہیں، بھلے طریقے سے. وَأَشْهِدُوا واو کے معنی اور، اشہدو گواہ بناؤ. واو الف جمع کی علامت، تم سب گواہ بناؤ. زوئی دو، زوئی دو کو کہتے ہیں عدلن، دو گواہ بنا لو عدل کے، عدل والے دو گواہ بنا لو. زا زو زی ہم استعمال کرتے ہیں مبالغے کے لیے، اور جہاں پہ زا کا کلمہ آتا ہے، زو آتا ہے، اس کو اس کا مثنیٰ اور جمع بھی ہے. زا زوان اور زوون یہ جمع بھی استعمال ہوتی ہے، اور زوین استعمال ہوتا ہے حالت مجروری میں. پہلا مضاف مضاف الیہ جب آتے ہیں تو اس وقت آخری حرف محذوف ہو جاتا ہے، نون محذوف ہوا تو کلمہ رہے گا زوئی عدلن، عدل کے دو گواہ، یعنی عدل والے دو گواہ بناؤ. منکم جو تم میں سے ہو، جو تمہارے لوگوں میں سے ہوں. وَأَقِیمُوا وہ اقامہ یقیمو قائم کرنا، اقیمو اور قائم کرو تم سب الشہادۃ گواہ، للہ اللہ کے لیے. وَأَقِیمُوا اور یہ جو انہوں نے گواہی دی ہے ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم قائم کرو الشہادہ، شہادت کو، للہ اللہ کی خاطر اس گواہی کو ٹھیک ٹھیک ادا کرو. مدت کے خاتمے پر پہنچیں تو انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک لو. فائزہ بلغنا پھر جب وہ اپنی عدت کے مدت کے خاتمے تک پہنچیں تو انہیں بھلے طریقے سے روک لو. او فارقوہن بمعروفن اپنے نکاح میں روک لو یا بھلے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ. اور دو آدمیوں کو گواہ بنا لو. وَاشْهَدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ دو آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں، یہ بات یاد رہے. وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ اور گواہ بننے والوں کے لیے یہ ہے کہ گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو. ذالکم وہ ہے یوعظ جو واعظ کیا جاتا ہے، جو نصیحت کی جاتی ہے، بہی جس کے ساتھ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے. ذالکم یوعظ بہی یہ باتیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے. من کانا یؤمن من جو کانا ہے یؤمن آمنا یؤمن ایمان لاتا ہے، یہ لائے گا باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر. اگر اللہ اور روز آخرت پر کوئی ایمان رکھتا ہے، اس سے مراد وہ سارے ہی ایمانیات ہیں، اللہ پر، اس کے رسولوں پر، فرشتوں پر، لیکن اختصار کے ساتھ
دو کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے کہ اللہ پر پہلے اور آخری کی بات ہو جاتی ہے، ان پر ایمان لاتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، وہ اور من جو یکون یتقی اللہ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ اتقا یتقی اتقاءً، ہم نے بارہا پڑھا ہے تے قافیہ سے، اتقا یتقی اتقاءً، جو تقوی کی روش کو اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، یجعل، تو وہ اللہ، یہ فعل مضارع کی علامت جعل، اس نے بنایا، یجعلو وہ بناتا ہے یا بنائے گا، یجعل وہ بنا دیتا ہے، لہو لام کے لیے، ہو اس کے لیے، مخرجا خارج ہونے کا راستہ، اس میں ظرف ہے، نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، تو اللہ اس کے لیے راستہ بنا دے گا۔ یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے، ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ ان کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ وَيَرْزُقْهُ، وہ اور رازقہ، اس نے رزق دیا، عطا کی، یرزقو وہ عطا کرتا ہے یا کرے گا، ہو اس کو عطا کرے گا، اس کو رزق دے گا، من حیثو، من سے، حیثو جہاں سے، لا یحتسب جہاں سے تم سوچ نہیں سکتے، گمان نہیں کر سکتے، وہاں سے رزق آئے گا۔ اللہ راستے پیدا کر دے گا اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر سے اس کا گمان بھی نہیں جاتا، سوچ بھی نہیں سکتا، وہاں سے اس کا رزق آئے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، وہ اور من جو یکون یتوکل جو بھروسہ کرتا ہے، علی اللہ، اللہ پر، ہائے میرا کی بنے گا، میرا کمان والا کون ہے، میرا تو باپ ہی مر گیا، تمہارا اللہ تو زندہ ہے۔ من یتوکل علی اللہ، جس نے اللہ پر بھروسہ کیا، فہو حسبہ، اس کے لیے وہی کافی۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی۔ جس کا اللہ ہو جائے، جس کا ساتھی اللہ ہو، باپ بھی نہیں مدد کر سکتا، بھائی نہیں مدد کر سکتے، اولاد نہیں مدد کر سکتی، جس طرح اللہ مدد کرتا ہے۔ حسبہ، ان اللہ، ان بے شک اللہ ہے، بالغ امرہ، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، پورا کرتا ہے، بالغ پورا کرنے والا ہے، فاعل کے وزن پر آ گیا، بالغن فاعلن، امرہ اپنے معاملے کو۔ قد جعل اللہ، قد یقیناً جعل بنا دیا اللہ نے، لکل شیء، لام کے لیے، کل ہر ایک، تمام کے تمام، شیء ہر چیز کے لیے، قدرا ایک تقدیر بنا دی ہے، اللہ نے ہر ایک چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے، اللہ اپنا کام پورا کرتا ہے، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا۔ وَاللَّائِي يَئِسْنَ،
وہ اور اللائی اور وہ سب عورتیں، یا اسنا یا عیسیٰ یا یاسو یا اسن، نا امید ہو جانا، مایوس ہو جانا، من المحید حیض آنے سے، اگر کچھ عورتیں مایوس ہو چکی ہوں، من نسائکم، من سے نساء، امراتن کی جمع ہے نساء، ایک کے لیے، ایک عورت کے لیے عربی زبان میں امراتن کہتے ہیں، اس کی جمع ہے نساء، نسائکم، نساء کا کلمہ آ گیا، اس کے بعد ضمیر لگ گئی کم، تم سب کی عورتیں، کی کا ترجمہ اس لیے کیا کہ کم ضمیر ہے اور تمام ضمائر معرفہ ہوتے ہیں، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، ان کے معاملے میں ان اگر ارتبتم، یہ کلمہ اصل میں تو ہے رابا یریبو ریبن، شک میں پڑھنا، رابا یریبو، رے یا با سے نکلتا ہے، لیکن اس کو جب آپ ڈکشنری میں دیکھنا شروع کریں گے تو نیچے آئے گا ارتابا یرتابو ارتیابن، ارتیاب کا کلمہ ملے گا، اور یہ کلمہ ویسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں، میں یہ بات بلا شک و ارتیاب کہتا ہوں، میں شک و شبہ سے بالا تر ہو کر کہتا ہوں، ان اگر ارتبتم، اگر تم شک میں مبتلا ہو گئے ہو، فعدتہن، پس عدتہن، ان کی جو عدت ہے، ان کی جو مدت ہے، ہن ان سب کی، ثلاثۃ، تین ہے، اشہرن، 3 مہینے، 3 مہینے ان کی عدت ہے۔ اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے، وہ اللائی، وہ اور اللائی، اور وہ تمام عورتیں، لم یحدن، اور تمام عورتیں جنہیں ابھی حیض آیا ہی نہیں، لم لگ گیا ہے مضارع سے پہلے، یعنی ماضی میں بھی انہیں کبھی حیض نہیں آیا، ہادہ یہیدو، یہدنا نون نسوہ کے لیے آ گیا، جن عورتوں کو ابھی حیض نہیں آیا، وہ اولاتو، اولا کہتے ہیں والے کو، تو مونس کے لیے آ گیا اولاد، والیاں، احمال، جن کے پیٹوں میں حمل ہوتا ہے، وہ اور جو حمل والیاں ہیں، حمل کی جمع احمال، اجلوہن، ان کی مدت ہے، ان کا وقت ہے، ہن ان کے یدعنا، وضع جننا، یدعو وہ جنتا ہے، یہ جنے گا، یدعنا کہ وہ جنے، حملہن اپنے حمل کو وضع کریں، اپنے بچے کو جن لے، پیدا کر لیں، حملہن اپنے حمل کو وہ وضع کر دیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، وہ اور من جو یا کون، یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، یجعل، یہ فعل مضارع کے یجعل وہ بنا دیتا ہے یا بنا دے گا، لہو لام کے لیے، اس کے لیے، من امرہی، من سے امرہی اس کے معاملے میں، یسرا آسانی، نرمی، اللہ اس میں نرمی اور آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ وَاللَّائِي یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ، اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، ان کے معاملے میں، ان ارتبتم، اگر تم شک میں مبتلا ہو، تمہیں کوئی شک لاحق ہے، فعدتہن، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے، ہم بتا دیتے ہیں کہ فعدتہن ثلاثۃ اشہر، ان کی عدت 3 مہینے ہے، وَاللَّائِي لم یحدن، اور یہی حکم ان کے لیے ہے جنہیں ابھی حیض نہیں آیا، وَأُولَاتُ
اور وہ عورتیں وہ اور اولاد اور وہ جو ہیں عورتیں احمال حمل والیاں، جو والیاں ہیں حمل کی، یعنی حمل والی ہیں، اجلہن ان کے اجل ہے، ان کی عدت کی مدت ہے، ان یدعنا حملہن کہ حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے، ان کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے، نرمی پیدا کر دیتا ہے، اس کا راستہ بنا دیتا ہے۔ ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا۔ ذالک امر اللہ، ذالک وہ ہے، امر اللہ، امر حکم ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے کلمہ امر اللہ، پہلا نکرہ ہے، دوسرا کلمہ اللہ کا معرفہ ہے، ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا کے کی کا اضافہ کریں گے۔ ذالک امر اللہ، وہ اللہ کا حکم ہے، انزلہ نازل کیا، انزلہ اس نے نازل کیا، انزلہ ینزل، الیک الیکم تمہاری طرف، انزلہ اسے نازل کیا، الیکم تمہاری طرف، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، وہی آگے اتقا یتقی، اتقا اس نے تقوی اختیار کیا، وہ ڈرا، یتقی وہ تقوی اختیار کرتا ہے یا کرے گا، من کی وجہ سے یا جو ہے وہ محذوف ہو گئی تو باقی کلمہ رہ گیا یتق۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، یکفر، کفر یکفر کہتے ہیں مٹا دینے کو، یکفر وہ مٹا دیتا ہے یا مٹا دے گا، یعنی اللہ مٹا دیتے ہیں، انہو ان سے، ہو اس سے، اس متقی سے مٹا دیتے ہیں، سیئات ہی، سیئات سیاکاریاں، اس کے گناہ ہی، اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ وَيُعْظِمُ، اعظم یعظم اعظامًا، بڑا کرنا، بنانا، وَيُعْظِمُ لَهُ أَجْرًا، بڑھا دیتے ہیں، لہو اس کے لیے، اجرن اس کا اجر، اس کے اجر کو وہ بڑھا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا، اس کی برائیوں کو مٹا دے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى۔ اسکنوہن، اسکن تو جا کے ٹھہر، اسکنو اسے تم ٹھہراؤ، واو الف جمع کی علامت آنی چاہیے تھی لیکن آگے ہن آ گیا ہے، وہ ختم ہوگا۔ اسکنوہن ان سب عورتوں کو ٹھہراؤ، من حیثو، من سے، حیثو جس حیثیت میں، سکن تم جیسے کہ تم خود ٹھہرتے ہو، جس طرح تم رہائش رکھتے ہو۔ یہ جو عورتیں جن کو طلاق ہو گئی ہے ان کے زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو
طلاق دے کے گھر سے نہیں نکالنا، جہاں تم رہتے ہو اسی جگہ انہیں رکھو. من وجدکم، وجد کہتے ہیں، وجدہ یجد کہتے ہیں نا پانے کو، جو تمہیں اللہ عطا کر دیں، جو تم نے اللہ سے پایا ہے، یعنی جو تمہاری مالی حیثیت ہے اس حیثیت کے اندر انہیں رکھو. وجدہ یجد وجودن، کسی چیز کو پانا. وجدن پائی ہوئی صلاحیت کے لیے استعمال ہوتا ہے کلمہ، اہلیت کے لیے. اپنی اہلیت اور اپنی حیثیت کے مطابق اس کو بھی اپنے ساتھ ہی اپنے گھر میں رکھو. ولا تضاروا، ضرر کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. دارو درارن، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا. لا تضاروہن، تم ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچاؤ، ان عورتوں کو نقصان نہ پہنچاؤ. لی تضیقوا، لام کے لیے، تضیق تے تو تم کے لیے آ گیا، مضارع کی علامت کے لیے آ گیا. دا کا یضیقو کہتے ہیں تنگ کرنے کو، واو الف جمع کی علامت. لتضیقوا علیہن، تاکہ تم ان پر تنگی کرو. ان کو زمانہ عدت میں اس جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو. جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو، انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ. لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، تاکہ ان پر تنگی تم کر دو، تم انہیں ستاؤ. ستانے کے لیے ان کے ساتھ انہیں کوئی ایسا معاملہ کر. ضَيَّقَ يُضَيِّقُ تَضَيُّقًا، تنگ کرنا، باب تفعیل ہے. وَإِن كُنَّا، واو اور ان، کن کا مطلب ہونا، اور نون ساتھ نسوہ لگ گیا ہے، وہ عورتیں اگر ہوں. تو دو نون لگے، کن کا نون بھی ہے، نون نسوہ بھی، دونوں کو اکٹھا لکھنے کے لیے شد لگا دی گئی. کننا، ان کننا، اگر وہ عورتیں ہوں، اولاد حمل، اگر وہ عورتیں اولاد والیاں ہوں، حمل، حمل والیاں ہوں، یعنی وہ حاملہ ہوں. اگر وہ عورتیں حاملہ ہوں، فَأَنفِقُوا، فا پس انفق، انفاق کرو. واو الجمع کی علامت ہے. انفق، انفاق کر، فعل امر ہے، خرچ کر. نان نفقہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یہ کلمہ. انفقوا علیہن، علی کا مطلب پر، ہن ان عورتوں پر. تو ان عورتوں پہ خرچ کرو، حتیٰ اس وقت تک کہ یدعنا، کہ وہ جن لیں، حملہن، وہ وضع کر دیں اپنے حمل کو. اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے، جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے، اس وقت تک ان پر خرچ کرتے رہو. فَإِنْ أَرْضَعْنَا لَكُمْ، یہ متعلقہ عورتیں ہی. پس ان اگر، اردعنا، رضاعت کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، دودھ، بچے کو دودھ پلانے کے لیے. اردعنا، نون جو ہے نسوہ کے لیے آ گیا. لکم، تمہارے لیے. رضع یرضع رضاعن، رضاعتن، بچے کا دودھ پلانا. اگر یہ عورتیں بچوں کو دودھ پلائیں، لکم، تمہارے لیے. فآتوہن، آتا یوتی، عطا کرنا، دینا. فآتو تو دو، ہن، واو الف جمع کی علامت ہے، الف حذف ہو گیا ہنہ کی وجہ سے. تو تم سب دو ان عورتوں کو اجورہن، ان کے اجر. اردو کا کلمہ اجر، اجر کی جمع اجور. اجورہن، ان کے اجر، ان کا صلہ، ان کی اجرت انہیں دو. تعمیرو، اصل میں تو کلمہ ہے امر، حکم دینا، لیکن اسی سے یہ کلمہ التعمیرو باہم مشاورت کرنا، مشاورت کے ساتھ، بینکم، تمہارے درمیان، بمعروف، معروف طریقے سے.
معروف طریقے سے آپس میں مشاورت کرنا، صلاح کر لینا کہ اجر کتنا ہونا چاہیے، یہ پہلے طے کر لو۔ یہ معامرات کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، سازش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، سوچی سمجھی پلاننگ کے ساتھ کرنا۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ تم جو اجر دینے ہیں وہ آپس کے مشورے سے پہلے طے کر لو۔ وَإِن تَعَاثَرْتُمْ، اور ان اگر تعاثرا یا تعاثرو، تعاثرن کہتے ہیں باہم سختی کرنا، ضد کرنا، تنگی کرنا۔ وَإِن تَعَاثَرْتُمْ، اگر تم تنگی کرتے ہو، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، پس سَتُرْضِع، سین تو مستقبل کے لیے آ گیا، تے مضارع کی علامت، اس سے پہلے آگے تو مستقبل، تو رضاعت کرے گی لہو، اس کے لیے، اس بچے کے لیے رضاعت کرے گی اخرى، کوئی اور عورت۔ لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔ بچے کا حق ہے کہ اس کو دودھ پلائیں، طلاق ہوگی تب بھی، وہ عورت نہیں مانتی تو کسی اور عورت سے پلوانا ہے۔ یہ باپ کے فرائض میں سے ہے، یہ اس کا اہتمام کرنا۔ اگر آج عورتیں بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تو اس کا اہتمام کروانا یہ باپ، بچے کا حق ہے اور باپ کا فرض ہے۔ لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا۔ لینفق، یقیناً یہ مضارع کی علامت، نفقہ باقی رہے، خرچ کرے، لینفق یقیناً خرچ کرے گا، ذو سعتن، ذو ذا زی ہم نے پڑھا والے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذی شان، شان والا، سعتن، سع کہتے ہیں کشادگی کو، وسعت والے کو، ذو سعتن من سعتہ، جو خوشحال ہوگا اپنی خوشحالی کے مطابق خرچ کرے گا، ومن قدرا، اور جس کا قدر علیہ رزقہ، قدرا جو تنگ کر دیا گیا، علیہ نپا چلا دیا گیا، علیہ اس پر، رزقہ اس کا رزق۔ اگر کسی کا رزق نپا تلا دیا گیا ہے یا جس کا رزق کم کر دیا گیا ہے، فَلْيُنْفِقْ، فا پس لام یقیناً کے لیے، یہ ینفق وہ انفاق کرے گا، وہ خرچ کرے گا، مما، من سے ما جو عطاہو عطا کیا ہے، عطاہو عین اور توئے سے ہم اردو میں کہتے ہیں، عطاہو اللہ، جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے، جتنا دیا اسی میں سے وہ خرچ کرے گا۔ لا یکلف، لا نہیں، یہ فعل مضارع کی علامت، کلف یکلف تکلیفاً، اللہ مشقت میں نہیں ڈالتے، اللہ تکلیف نہیں دیتے، نفساً کسی بھی نفس کو، لا یکلف اللہ نفساً، اللہ کسی بھی جان کو تکلیف نہیں دیتے، الا سوائے اس کے، ما آتاہا پہلے اس کو دے دیا ہو، عطا کیا ہو، آتاہا اسے عطا کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ سیجعل، جعل اس نے بنایا، یجعل وہ بناتا ہے یا بنائے گا، سیجعل وہ بنائے گا، اللہ بعد عسر، بعد پہلے کا عکس ہے، بعد عسر تنگی کے بعد، یسرا آسانی، تنگی کے بعد آسانی، مشکل کے بعد آسانی اللہ پیدا کر دے گا۔ اس سے زیادہ کا وہ اسے مکلف نہیں کرتا، لا یکلف اللہ نفساً،
اس سے زیادہ کا وہ اسے مکلف نہیں کرتا، بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراغ دستی بھی عطا فرما دے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، تنگی کے بعد آسانیاں پیدا کر دے، تنگ دستی کے بعد فراغ دستی بھی عطا فرما دے۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، وہ اور کأین کتنی ہی، من قریۃ کتنی ہی بستیاں ہیں، آتت چونکہ قریہ بستی ہے، قریہ مؤنث ہے، آخر پہ گولتے لگی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، اس لیے آخر پہ تا آ گئی جس کے اوپر جزم ہے۔ اصل میں کلمہ ہے عین تا اور واو۔ اتو، اتا یا اتو، اتون سرکشی کرنا، بغاوت کرنا، جھگڑنا، سختی کرنا۔ کأین من قریۃ اتت عن امر ربہا، جنہوں نے سرکشی کی ان سے امر ربہا، امر حکم ربہا، اپنے رب کے حکم سے انہوں نے سرکشی کی، وہ رسولہ، اور اپنے رسول کے حکم کی سرکشی کی۔ کأین من قریۃ اتت عن امر ربہا ورسولہ، کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی۔ وَرُسُلِهِ، رسول کی جمع ہے رسولہ، فَحَاسَبْنَاهَا، تو ہم نے ان کا محاسبہ کیا، حساباً، ان کا حساب لیا ٹھیک طرح سے، شدیداً بہت زیادہ۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی، تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو وَعَذَّبْنَاهَا، وہ اور عذبہ یعذب تعذیباً، وہ اسے عذاب دیتا ہے یا دے گا، سزا دیتا ہے یا دے گا۔ عذبنا، ہم نے عذاب دیا، ہم نے سزا دی، ہاں ان بستیوں کو، عذاباً، جس طرح کے عذاب دینے کا حق ہے، نکرا، وہ عذاب جو کہ ناگوار ہے، برا ہے، اور ان کو بری طرح سزا دے دی۔ فذاقت وبال امرها، فذاقت، چونکہ قریہ کی بات ہو رہی ہے، مراد اہل قریہ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے تا آ گئی مؤنث کی علامت کے طور پہ۔ ذاقہ یذوقو، تو اردو میں چکھنا، مزہ چکھنا۔ وبال بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، کسی کام کا نتیجہ۔ فذاقت وبال امرها وكان عاقبة امرها خسرا۔ فذاقت وبال امرها، اپنے معاملے کا وبال کا مزہ انہوں نے چکھا، انہوں نے اپنے کیے کی کا مزہ چکھ لیا، ان کا انجام کار۔ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا، وہ اور کانا تھا، عاقبت اردو میں استعمال کرتے ہیں انجام، امرہا، ان کے معاملے کا انجام جو تھا، خسرن، سراسر خسارہ ہی خسارہ تھا، اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ کتنی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب سے، اس کے رسولوں کے حکم سے، اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی، سرکشی کی، تو ہم نے اس سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی۔ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، برا، ناگوار۔ فذاقت وبال امرها،
انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا، اپنے کیے کا وبال کا مزہ چکھ لیا۔ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا۔ اعد اللہ، اعد یعد، اعدادن تیار کرنا، ادا یعد کہتے ہیں گننے کو، اعد یعد کہتے ہیں تیار کر لینے کو۔ اعد یعد تیار کیا ہے اللہ نے، لہم ان کے لیے، عذاباً کوئی عذاب، شدیداً اس عذاب کی صفت یہ ہے کہ وہ شدید ہے، بڑا شدید عذاب ہے۔ فاتقوا اللہ، پس اتق، تقوی اختیار کر۔ تقوی کہنا ہو کسی کو اختیار کر تو اس سے پہلے الف لگائیں گے، الف لگے گا تو واول ختم ہو جائیں گے، واو اور یا جو تقوی کا تھا وہ ختم ہو گیا، باقی کلمہ رہ گیا اتق، تقوی اختیار کر۔ اور واو الف جمع کی علامت ہے، تم سب تقوی اختیار کرو اللہ کا، یا اولو الالباب، یا اے، اولو کہتے ہیں والے کو، اولو والے، الباب عقل والوں، لب الباب بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں عقل والوں کو۔ فاتقوا اللہ یا اولو الالباب، پس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگو۔ الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی صاحب عقل جو ہیں وہ ایمان لانے والے، وہ اللہ سے ڈریں اور تقوی اختیار کریں۔ قد انزل اللہ، قد یقیناً، انزلہ نازل کیا اللہ نے، الیکم تمہاری طرف، ذکر کو۔ یہ الذین آمنوا کے پہلے بھی 3 نکات ہیں، آخر میں بھی 3 نکات ہیں، یہ 2 جگہ پہ کام کر رہا ہے، یا اولو الالباب الذین آمنوا، اور یہ بھی استعمال ہو رہا ہے کہ الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان پر اللہ نے نازل کیا ہے، ان کی طرف نازل کیا ہے ذکر کو، اس قرآن کو ان کی طرف نازل کیا ہے۔ رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا۔ رسولا، وہ رسول، یتلو، تلا یتلو پڑھ کر سناتا ہے، علیکم، تلا کے بعد، تلا یتلو آ جائے، اس کے بعد علا آ جائے تو کسی چیز سے پڑھ کر سنانا اس سے مراد ہوتا ہے۔ رسولاً یتلو علیکم، وہ پڑھ کر سناتا ہے تم پر، آیات اللہ، آیت کی جمع ہے آیات، اور پہلا کلمہ نکرہ ہے، اللہ کا کلمہ معرفہ ہے، تو کی کا ترجمہ کریں گے آیات اللہ، اللہ کی آیات۔ رسول یتلو علیکم آیات اللہ، رسول ہے وہ جو پڑھ کر سناتا ہے اللہ کی آیات، مبینات، مبینہ کی جمع ہے مبینات، کھول کھول کے بیان کرنے والی، روشن نشانیاں۔ لیخرج، لام کے لیے، یہ پھر مضارع کی علامت، اخرجا یخرجو کہتے ہیں باہر نکالنے کو، لیخرج کہ وہ نکالیں، الذین آمنوا وہ یقیناً نکالیں، الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وہ عاملوا اور انہوں نے عمل کیے ہیں، الصالحات، صالحات ان کی جمع ہے صالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں،
ان کو نکالے من الظلماتی، من سے، الظلمات اندھیروں سے، تاریکیوں سے، الی کی طرف، النور خاص نور کی طرف۔ اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے، اے ایمان والو، الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے، رسولاً، ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے، رسولاً یتلو علیکم آیاتہ مبینات، آیات اللہ، اللہ کی آیات مبینات جو کہ روشن ہیں، واضح ہیں، لیخرجا، تاکہ یخرجا کہ وہ نکالیں، تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو نکالے اور انہیں ظلمات سے نکال کر نور میں لے آئے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، وہ اور من جو یا کون، یؤمن جو ایمان لاتا ہے، یہ لائے گا، باللہ اللہ پر، وَيَعْمَلْ، وہ عملہ اس نے عمل کیا، یعملو وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا، صالحاً صالح، وَيَعْمَلْ صالحاً اور وہ بھلے کام کرتا ہے، یدخلہ، ادخلا یدخلو وہ داخل کرتا ہے یا کرے گا، ہو اس کو، یعنی اللہ داخل کرتے ہیں یا کر دیں گے، ہو اس کو، اس مومن کو، جناتن جنتوں میں، تجری جاری ہیں، من تحتہا، من سے، تحتہا اس کے نیچے، اردو میں کہتے ہیں تحت نیچے، ہا اس کے، ہا سے مراد جنت کے نیچے جاری ہیں نہریں، الانہار نہر کی جمع انہار، خالدین فیہا، خالدین وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس کے اندر، آباداً ابدیت کے ساتھ، ہمیشہ ہمیشہ باہر نکلنا ہی نہیں۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یدخلہ الجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ قد یقیناً، احسنا بہترین کر دیا ہے، اللہ نے، لہو اس کے لیے، رزقاً بطور رزق، اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے، اس کے لیے بہترین رزق رکھا ہے۔ اور آیت نمبر 12، اللہ الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ وہی ہے، الذی خلق جس نے تخلیق کیا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، 7 سماوات آسمان، جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، وَمِنَ الْأَرْضِ اور زمین میں، مثلہن اتنے ہی، یتنزل مثل کی طرح کی مانند جس طرح پہلے ہیں، یعنی پہلے 7 کی ہیں تو یہ بھی 7، مثلہن اس کی طرح، یتنزل وہ نازل کرتا ہے یا کرے گا، الامر اپنا حکم، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کی مانند، یتنزل نازل کرتا ہے یا کرے گا، الامر اپنا حکم، ان کے درمیان اپنا حکم،
بینہن، بینہ درمیان میں، ہنہ زمین اور آسمان کے درمیان نازل کرتا ہے اپنا حکم، لتعلموا، لام کے لیے، تعلموا تاکہ تم سب جان لو، عالمہ اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا، تعلموا تم جانتے ہو یا جانو گے، اور واو جمع کی لام تم سب جانتے ہو یا جانو گے، لتعلموا تاکہ تم سب جان لو، ان اللہ، انا بے شک اللہ، اللہ ہیں علی پر، کلی تمام کی تمام، ہر چیز پر، شیئن ہر چیز پر، قدیر فعیل ان کے وزن پر کہا ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ایک دائمی قدرت رکھنے والے ہیں، دائمی قدرت کے مالک ہیں، ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ یہ بات تم اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ، وہ اور انا بے شک اللہ، اللہ قد احاطہ اللہ نے یقیناً احاطہ کر رکھا ہے، بکل شیء بے کے متعلق کل تمام کے تمام، شیء ہر چیز کا، علم کے طور پر، یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوا ہے، اللہ ہر چیز جانتے ہیں۔ اللہ الذی خلق السبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کی مانند۔ یتنزل الامر بینہن، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے، لتعلموا تاکہ تم جانو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام